ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے. ہمارے مہمان ہیں ایمبیسڈر ظفر ہلالی صاحب. ہم بات کر رہے ہیں ایمبیسڈر حسین حقانی صاحب کے حوالے سے اور یہ منصور اعجاز کون ہے. اور ہم نے عوام سے یہ پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ منصور اعجاز کا تو آپ کو خیر پتہ نہیں ہوگا, یہ حسین حقانی کون ہے. تو ان کی جو آنسرز تھے وہ کافی جمہوریت کے, مطلب میرے خیال سے جمہوریت کے لیے ایک ایویڈنس تھی کہ پاکستان میں کیا خوبصورت جمہوریت ہے. ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. جانتے تو نہیں, حقانی نیکروٹ کا بندہ ہے. کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. آئی ڈونٹ نو, سوری. حسین حقانی اسامہ بن لادن کی طرح ہی ایک رول ہے جو امریکہ نے خود ہی یعنی کہ انہیں سپورٹ کیا ہے. حسین حقانی ایک دہشت گرد ہے میرے خیال میں, پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. حسین حقانی مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے. مجھے پتہ نہیں ہے وہ کون ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کا. آئی ڈونٹ نو, میں نہیں جانتا ہے کون, مجھے یہ اتنا بتا دے پتہ لگ جائے گا مجھے. حسین حقانی کون ہے یہ تو مینوں بھی نہیں پتا, تسی دسو. بھائی مجھے نہیں پتہ علم ان کا کہ کیا ہے, حسین حقانی کیا ہے. حسین حقانی صاحب کون ہے؟ حسین کا آئی ڈونٹ نو, میں جانتا نہیں ہوں, لیکن وہ آئی تھنک کہ مسلمان ہیں. الحمدللہ ہمارے پاکستان کے ہوں گے, بٹ آئی نو میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. حسین حقانی صاحب میں تو نہیں ہوں بھائی, آپ کے سامنے ہوں میں, ٹھیک ہے نا. اگر میں تو بتا دیتا اور مجھے نہیں بتا پا رہے, ٹھیک ہے جناب. ہم نے نام تو پہلی مرتبہ سنا ہے, ویسے نام تو کوئی ایکٹر ہی لگ دے رہے, مینوں نام تو ایکٹر ہی لگ رہے ہیں حسین حقانی صاحب. دہشت گرد ہیں, ایکٹر ہیں, میں تو نہیں ہوں, مجھے اتنا پتہ ہے. یہ ہمارے پاکستان کے ایمبیسڈر, اور یہ سوالات جو کیے گئے یہ اسلام آباد دارالخلافہ کیپٹل سٹی, پاکستان کی کیپٹل سٹی, جہاں سے ہارٹ بیٹ اوے فرام پالیٹکس. جو واشنگٹن کا کام اگر پاکستان میں کوئی شہر کرتا ہے تو اسلام آباد کرتا ہے. یہ وہاں کے لوگوں کی رائے تھی. جمہوریت ہمارے ہاں یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں, یہ لوگ ووٹ دے کر ہمارے اہم فیصلے کرواتے ہیں, جس کے بعد ہماری بی بی شہید کی حکومت آتی ہے, جس کے بعد ہمارا کام چلتا ہے. ہلالی صاحب, منصور اعجاز کا میں نے آپ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ نے بتایا یہ بہت ہی اسلامی سے ایک آدمی ہیں جو اپنے آپ کو بہت ہی زبردست سمجھتے ہیں, اور انہوں نے یہ انکشاف کرنے کے بعد جو باقی انہوں نے باتیں کریں, ذرا غصہ ہو کے بات سنو, میں سب کچھ بتا دوں گا. میرے پاس ہماری بلیک بیری کانورزیشنز بھی ہیں. کس کو مخاطب کیا یہ تو ہمیں نہیں پتا, شک یہ ہو رہا ہے کہ حسین حقانی صاحب کو کیا, لیکن اس سب میں یہ تھا کہ آپ میرا ڈو ناٹ سلی مائی گڈ نیم, آپ میرا نام خراب کرنے کا ایسا سوچ ہی کیسے سکتے ہیں. آپ نے تو ایک سمیہ کیمپین شروع کر دی ہے میرے خلاف. تو چلیں, یہ جیسے بھی ہوں, جتنے بھی مغرور ہوں, یہ حسین حقانی صاحب کیسے پھنس گئے اس میں؟ اگر پھنسے, اگر حسین حقانی نے یہ کیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں ان کو کسی اور سے کچھ لکھوانے کی ضرورت, یہ پیغام بھیجنے کی ضرورت؟ دیکھیے, اگر چلیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین حقانی اس کے ساتھ رابطہ تھا ان کا, حالانکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے سے کہا تھا کہ ایسے آدمی کے ساتھ تو میرے خیال میں رابطہ ہی مناسب نہیں ہے, ایک ساتھ خاص طور ایک سفیر کو. مگر چلیے, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین حقانی صاحب 9 مئی کو سوچا ہو کہ فوج جو ہے شاید ایک کو کرے سویلین گورنمنٹ کے خلاف؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پتہ ہے لوگوں کو کہ سیکیورٹی اور القاعدہ جو ہے یہ تو فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے, یہ تو سویلین گورنمنٹ کا اس میں تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے. اور ہیلی کاپٹرز کمنگ اکراس دا بارڈر, یہ بھی تو شیورلی ملٹری کا کام ہے نا, وائلیشن آف پاکستان's ٹیریٹوریل اسپیسز. تو کیوں وہ آرمی گورنمنٹ, کیوں وہ ملٹری, ناٹ گورنمنٹ, کیوں وہ ملٹری زرداری کے خلاف کو کریں؟ کیا اس کا قصور تھا؟ بلکہ پورا پبلک تو ان کو بلیم کر رہی تھی, اور بلکہ آرمی چیف نے مانا کہ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم یہ ان کو نہیں پکڑ سکے. انٹرنلی بڑے سوال جواب ہوئے میسز میں. وہ کون سوچ رہا تھا کہ اس وقت اگر یہ سویلین گورنمنٹ کو ہٹاتے تو ان کا کیا فائدہ ہوتا, ان کی پاپولیرٹی کیا ہوتی, کون سا رابطہ ہے اس کا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ڈینجر تھا, کون سا, اور خاص طور اگر حسین حقانی تھا جس کا پولیٹیکل اینٹینا ان کا بڑا اچھا ہے, how could he have come to this conclusion؟ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گریچویٹس ایکٹ اگینسٹ دی ملٹری, مانے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ملٹری کا دشمن ہے اور یہ سوچا ہے کہ یہ موقع ہے کہ ملٹری کو میں اور بھی بدنام کروں ایک بہت بڑے ملک کے اندر. اب کون ہے وہ دشمن؟ آپ کبھی منصور اعجاز کے بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں, آپ پتہ کریں اس کے والد کون تھے, کیوں پاکستان انہوں نے چھوڑا, کیا وہ امریکہ کے بیٹھ کے وہ جو $1 ملین اپارٹمنٹ ہے ان کا UN پلازا میں,
کیا وہ لٹریچر بانٹتے ہیں, کیا وہ کس قسم کی واٹ از اس کا وہ واٹ از دی انگس ان کو فوج سے نفرت ہے, پاکستانی فوج. ہاں فوج سے تو پکا ہے, اس لیے کہ وہ ہر وقت سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے پاکستان میں, حالانکہ دیر از سم ایویڈنس کہ فوج جو ہے آ کے سویلین گورنمنٹ کو نکالنی ہے, مگر اس کا ٹائمنگ جو ہے نا اس پہ میں کویسچن. ٹائمنگ پہ میرا بھی پھر ایک سوال ہے, یہ سب ابھی کیوں ان کو خیال آیا؟ اگر وہ فوج کے خلاف ہیں تو یہ سب ابھی جب کیوں خیال آیا جب سویلین گورنمنٹ اپنے ویکسٹ میں؟ یہ اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو منصور اس لیے میں حیران ہوں کہ یہ حقانی پہ بلیم لگا جا رہا ہے, حقانی کا کہہ رہا ہے کہ یہ حقانی نے کیا ہے. اس لیے میں حیران ہوں کہ یہ جو کام ہے یہ ایک ایسا آدمی ہے جو فوج کے اور سیکیورٹی اپیریٹس پاکستان کے بہت اس کے اندر یہ ہے, تو اور یہ اس نے موقع تلاش کیا. اور ساتھ ساتھ آپ نے جو ایک بات ذکر کی کہ ایک آرٹیکل نکلا تھا اسامہ بن لادن کے مرنے کے بعد, وہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ زرداری صاحب کو وہ آرٹیکل کے لیے لکھنے کے لیے کس نے ایڈوائز یا لکھا کس نے؟ لکھا تو خیر وہ سمجھ آ رہی ہے کون لکھا, مگر کیوں ایڈوائز دیا گیا ان کو؟ اور اگر وہ دس دا سیم مین بائی دا وے, ہاں جی, جو ان کو وہ ایڈوائز دیا گیا, اس لیے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے. اور اگین میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ حقانی کا قصور ہے. ہم لوگ جب سفیر بنتے ہیں ایک ملک میں تو ہم لوگ کبھی کبھی ہمیں بڑی دکھ ہوتا ہے کہ یہ جس ملک کو ہم جس ملک کے اندر ہم ایکریڈیٹڈ ہیں, جدھر ہمیں بھیجا رہنمائی نہیں, جس ملک میں ہمیں بھیجا جا رہا ہے اس ملک کا پوائنٹ آف ویو ہمارے لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, اور ان کو نہیں پتہ ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ اس ملک کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان ان کا پوائنٹ آف ویو ایکسیپٹ کرے. تو ہم اپنی طرف سے کام کرنا شروع تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں اس سے یہ بہتری ہوگی, یہ بہتری ہوگی. اب وہ جو آرٹیکل لکھا گیا ہے اسامہ بن لادن کے مرنے کے بعد, حالانکہ آپ سوچئے بعد میں تو اس کو ڈسون کیا گیا, کہ کتنا برا ٹائمنگ تھا ہمارے لیے اور کتنا اچھا ٹائمنگ تھا امریکہ کے لیے کہ ان کے عوام کو پتہ چلے کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ وہ آ کے اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بڑی اچھی گورنمنٹ ہے, پرو امریکن گورنمنٹ ہے, اور ہم خوشی مان رہے ہیں. اگر یہ مان لیتے ہیں کہ منصور اعجاز کے پاس کسی اعلیٰ سفیر کے خلاف ثبوت ہے, اور اگر یہ مان لیتے ہیں کہ حسین حقانی صاحب بائی دا وے ہے بائی دا وے ہے وہ جو آدھی دکھائی ہے وہ پروف ہی ہے, وہ بالکل, اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ حسین حقانی صاحب نے آج تردید کر دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے, میں اتنا فضول کام نہیں کرتا ہوں, مجھے اگر بات کرنی ہوتی میری ان سب سے ذاتی روابط ہیں, یہ بھی مان لیتے ہیں, تو یہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہوٹل کا کمرہ نمبر, ہوٹل کا فون نمبر, اس کے بعد جو ٹیکسٹ میسیجز آئے ہیں, میرے خیال میں کہ اگر وہ تو بتا دینا چاہیے نا, آخر کیا اس دن لنڈن میں اس کمرے میں اس ہوٹل میں جو کون تھا, اور وہ تو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی ہو سکتا ہے نا, آپ ہوٹل کو فون کر کے پوچھ سکتے ہیں فلانے صاحب, تو مجھے نہیں پتہ یہ, مگر ایک لحاظ سے ایک قسم کا سٹنگ آپریشن نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو میں نے کہا کہ یار میں ٹکٹ بھیج رہا ہوں, لنڈن آ جاؤ, آپ سمجھیے نا, آپ لنڈن آ جاتے ہیں, کمرہ نمبر یہ وہ آ جاتے ہیں, اور میں وہ آپ مجھے پھنسا لیتے ہیں, آپ کو میں پھنسا سکتا ہوں, اس لیے کہ جو پہلا کو کا ایکیوزیشن تھا اور ایک جنرل کا تھا, بائی دا وے اس جنرل کو میں نے فون کیا, میں نے کہا تیار ہو جاؤ اپنا جان بچانے کے لیے, اس لیے تمہارے خلاف ایک بڑا سیریس ایلیگیشن آیا. جنرل میرا دوست تھا, میں نے کہا تیاری ہو جاؤ, میں نے کہا اور یہ خط میں ابھی بھیج رہا ہوں. تو وہ جنرل جو آیا تھا تو وہ تیار ہو کے اس نے بتایا تھا, اور وہ دیٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی, اور جس جنرل کو میں جانتا ہوں وہ ایسی چیز کرتا بھی نہیں. مگر یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر یہ سٹنگ آپریشن ہوا ہے تو یہ بہت بڑا ایلیبریٹ سٹنگ آپریشن ہے. اب پتہ نہیں اس پہ وہ پتہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ صحیح. ایک بریک لیتے ہیں لاری صاحب. سٹنگ آپریشن کہہ رہے ہیں لاری صاحب کہ حسین حقانی کو, اگر حسین حقانی صاحب اس ہوٹل میں پائے گئے تو حسین حقانی صاحب کو ہو سکتا ہے پھنسایا بھی کیا ہو, کیونکہ ثبوت کچھ سامنے آ نہیں رہی, مطلب سینس نہیں بن رہا اس بات کا کہ انہی کو کیوں استعمال کرنا تھا. آئی وانٹ ٹو بی دی فرسٹ ایشین بورن پریزیڈنٹ آف امریکہ, کیوں کرنا تھا ان کو استعمال, اور اگر کرنا تھا تو اتنا بھی اعتماد نہیں تھا کہ یہ آدمی 3 مہینے بعد ہی ساری بات اگل دے گا. یہ بھی نہیں کہ آپ سفارتکاری سے ہٹ جائیں پھر
آپ کے بارے میں کچھ کہے. یہ تو 3 مہینے تک بھی اپنے اندر نہیں رکھ سکے, لہٰذا ٹرسٹ تو کوئی اتنی ڈیپ نہیں تھی, اتنا گہرا آپ کا کوئی تعلق تھا نہیں. بات کریں گے اسی کے اوپر, حسین حقانی ورسز منصور اجاز کے اوپر, ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ.